ہوگا انشاءاللہ، تو درد ختم ہوگا میرے رب کے حکم سے، تکلیفیں جائے گی انشاءاللہ۔ آپ لوگ یہ بھی سن لیجئے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں شیخ آپ کی سی ڈی جو آپ 1.5 گھنٹے والا رقیہ شرعیہ آپ نے آپ کی آواز میں ریکارڈ کیے ہیں، تو وہ رقیہ شرعیہ کی سی ڈی ہم تو 1.5 مہینے سے لگا رہے ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں ہم 1.5 سال سے لگا رہے ہیں، لیکن ابھی تک وہ جن باجی کے جسم میں ویسے ہی ہے، اور وہ ایسا ہوا اور وہ ویسا ہوا۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4982، 4982، اسامہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اپنے اپنے اونٹ پر چل رہے تھے۔ اسامہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے اونٹ کا پیر پھسلا تو انہوں نے کہا تعس الشیطان، شیطان کا برا ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اسامہ تمہارا یہ کہنا شیطان کو اتنا پھلا دیا ہے کہ شیطان پھل کر ایک عمارت کی طرح بن گیا اور کہنے لگا ہاں یہ تکلیف میرے وجہ سے تم کو پہنچی، یعنی صرف اتنا کہنا تعس الشیطان، برا ہو شیطان کا، یہ کہنا اس کو اتنا کہ مثل العمارہ بن کے کھڑا ہو گیا وہ۔ نبی نے کہا اے اسامہ اگر تم بسم اللہ کہہ دیتے تو مثل الذباب بن جاتا، یعنی مکھی بن جاتا۔ اللہ اکبر۔ اب جو لوگ شیطان کے مسائل میں ہیں، تکلیف جو شیطان جنوں سے جو تکلیفیں ہیں، میوزک سن رہے ہیں، اس کو خوش کر رہے ہیں، اس کی غذا کیا ہے؟ میوزک از حرام ان اسلام۔ دلیل سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 6، لہو الحدیث جو لفظ ہے اس آیت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لہو الحدیث کا معنی ہوتا ہے گانا بجانا۔ تفسیر ابن عباس میں بھی آپ کو یہ چیز ملے گی، تفسیر ابن کثیر میں آپ کو یہ چیز ملے گی، سورہ لقمان آیت نمبر 6 میں۔ سمجھ میں آ رہا؟ تو اب میوزک شیطان کی غذا، اس سے خوش، شیطانی آلے ہے وہ، شیطان اس سے خوش ہو رہا تو کتنا پھول کے تیار ہو جا رہا۔ آپ بول رہے ہم رقیہ کی سی ڈی سن رہے شیخ 1.5 سال سے، رقیہ کی سی ڈی چلتے پھرتے سن رہے ہوں گے، ایک جگہ بیٹھ کے نہیں سن رہے ہوں گے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، چپ رہ کر غور سے سنو تاکہ ہم تم پر رحم کریں۔ قرآن کی قرأت جب ہو رہی ہو، اللہ نے کہا نا، تو یہ ایک شرط ہے قرآن سننے کی۔ اور آپ وہ بھی لگا رہے ہیں، اس کے بعد سیریلز بھی دیکھ رہے ہیں، فلم بھی دیکھ رہے ہیں، ٹیلی ویژن میں گانے اور کارٹونز اور نہ جانے کیا تمام شیطانی چیزیں، تو پھر آپ قرآن سن کر اس کو کمزور بھی کر رہے ہیں، اور پھر آپ گانے سن کر اور ٹیلی ویژن کے سامنے سیریلز اور موویز وغیرہ دیکھ کر اس کو طاقتور بھی کر رہے ہیں۔ کہاں سے علاج ہوگا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 5018، حسین رضی اللہ عنہ، حزیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابو یحییٰ ہے، یہ ان کے بیٹے کا نام یحییٰ، اسید رضی اللہ عنہ ایک رات سورہ بقرہ کی تلاوت اپنے گھر میں کر رہے ہیں، ان کے قریب ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، جب وہ قرات کر رہے تھے تو گھوڑا بدکنے لگا، گھوڑا جب بدکنے لگا تو اپنی قرات کو روکے، تو پھر گھوڑا بھی بدکنے سے رک گیا، پھر جب یہ شروع کیا اپنی قرات قرآن پڑھنا تو پھر گھوڑا بدکنے لگا، پھر یہ صحابی کیا کیے، پھر جو ہے خاموش ہو گئے تو گھوڑا بھی رک گیا، پھر تیسری مرتبہ صحابی اسید رضی اللہ عنہ پھر پڑھنے لگے تو گھوڑا پھر بھی بدکنے لگا، تو دیکھتے کیا ہے کہ یحییٰ جو ان کے بیٹے تھے وہ گھوڑے کے بازو بیٹھے ہوئے تھے، وہ فوراً اٹھے اس ڈر سے کہ کہیں نقصان نہ پہنچا دے وہ گھوڑا ان کے بچے کو، اور لا کے اپنے پاس بٹھا لیا۔ تو پھر دیکھتے نظر پڑی کہ ایک آسمان کے اوپر ایک سائبان ہے ایک دم روشن تھا، باہر نکل کے دیکھے تو وہ غائب ہو گیا۔ فجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھر دوسرے دن آ کے واقعہ اپنا بیان کرے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں ایسا ایسا ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے حزیر کے بیٹے تم قرات کرتے رہو، وہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز سننے کے لیے، وہ قرات سننے کے لیے آئے تھے، اگر تم پڑھتے رہتے صبح تک تو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے فرشتے کو۔ لوگوں ہمارے دروازوں سے، ہمارے کھڑکیوں سے قرآن کی قرات گونجے گی انشاءاللہ، تو رحمت کے برکت لے کر رب کریم کے جانب سے فرشتے آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ آئیں گے انشاءاللہ آئیں گے۔ لیکن ہمارے گھر سے میوزک اور سیریلز اور فلمز کی آوازیں نکل رہی ہے تو کیا ہوگا؟ فرشتے آئیں گے یا جنات آئیں گے؟ لوگوں اپنے عقیدے کو درست کرو۔